صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل تکریم معزز و محترم سامعین کرام، یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور یہ حضرت غوث الصمدانی شہباز لامکانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمہ اللہ کے عرس پاک کا مہینہ ہے۔ اسی مناسبت سے پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں تصوف کیا ہے اور تصوف کی حقیقت کیا ہے۔ آپ کی تصنیف لطیف سر الاسرار و مظہر الانوار فیما یحتاج الیہ الابرار، اس کی چھٹی فصل ہے فی بیان اہل تصوف کے بیان میں۔ جو کچھ میں نے عرض کیا تھا اسے میں دہرانا نہیں چاہتا، میں بات کو یہاں سے آگے چلاؤں گا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
جو تصوف کا لفظ ہے اس کی روشنی میں حقیقت تصوف کو بیان فرماتے ہیں کہ تصوف کا لفظ جن حروف سے مل کر بنا ہے ان کی روشنی میں تصوف کی حقیقت کیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ لفظ التصوف اربعۃ احرف، کہ تصوف کا جو لفظ ہے وہ 4 حروف کا مرکب ہے، الطاء والصاد والواء والفاء۔ اس میں تا ہے، صاد ہے، وا ہے اور فا ہے۔ پھر فرماتے ہیں فالطاء من التوبہ، کہ تصوف کا جو پہلا لفظ ہے آپ یوں سمجھیں کہ تصوف کے راستے کا جو پہلا قدم ہے وہ توبہ ہے، یعنی صوفی جو ہے وہ پہلا قدم جب وہ اٹھاتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ توبہ کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ توبہ کی وسعت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں وَحِيَ عَلَى وَجْهَيْنِ، اور توبہ جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، توبۃ الظاہر و توبۃ الباطن۔ ایک توبہ ظاہر کی توبہ ہے، ایک توبہ باطن کی توبہ ہے۔ یوں کہیے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اس کے وجود کا نقطہ ارتکاز بھی ذات الہی بن جاتی ہے، اس کے دل، اس کی خواہشات، اس کے خیالات، اس کے افکار، تمام چیزیں ذات الہی کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، یعنی صرف اس کا وجود اللہ کے سامنے نہیں جھکتا بلکہ اس کی خواہشات بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہیں، اس کے خیالات بھی اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ توبہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ظاہر کی توبہ ہے اور ایک باطن کی توبہ ہے۔ فتوبۃ الظاہر، ظاہر کی توبہ کیا ہے؟ ان یرجع بجمیع اعضائہ الظاہرہ من الذنوب والذمائم الی الطاعات، یعنی توبہ ہے لوٹنا، اللہ کی طرف لوٹنا۔ فرماتے ہیں ظاہر کی توبہ یہ ہے کہ بندہ اپنے وجود کے تمام اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، گناہوں سے والذمائم اور مذموم چیزوں کو ترک کر دے، الی الطاعات، اور بندے کا پورا وجود اللہ کی بندگی کی طرف جھک جائے، اللہ کی بندگی کی طرف راجع ہو جائے۔ ومن المخالفات الی الموافقات قولا و فعلا، کہ بندہ جو ہے نا وہ قولی طور پر بھی اور فعلی طور پر بھی ہر اس کام سے بچے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، اور ہر اس کام کو اپنائے جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یعنی یہ تصوف کا پہلا قدم ہے کہ بندے کا یعنی وجود اور اس کے سارے کام جو ہیں وہ اس طرح ہوں جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے،
یہ ظاہر کی توبہ ہے۔ اور فرماتے ہیں وَتَوْبَةُ الْبَاطِن، اور باطن کی توبہ کیا ہے؟ أَن يَرْجِعَ بِجَمِيعِ أَنْوَارِ الْبَاطِن عَنِ الْمُخَالَفَاتِ الْبَاطِنَةِ إِلَى الْمُوَافِقَاتِ بِتَصْفِيَةِ الْقَلْبِ۔ باطن کی توبہ یہ ہے کہ بندے کو دل کی صفائی اتنی مل جائے کہ اس کی تمام جو سوچ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کا راستہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا راستہ اختیار کر لے۔ اب یوں کہیے، آپ فرض کریں ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے تو ظاہر کی توبہ یہ ہے کہ وہ یہ کہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور ایک بندے میں یہ نقص ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو نفرت سے دیکھتا ہے، تو باطن کی توبہ یہ ہے کہ میرے دل میں ہر بندے کا احترام آ جائے گا۔ ایک بندہ کسی کا حق مارتا ہے تو ظاہر کی توبہ یہ ہے کہ وہ یہ عزم مصمم کرے کہ میں کسی کا حق نہیں ماروں گا، اور باطن کی توبہ یہ ہے کہ میں کسی کا برا نہیں سوچوں گا، میں کسی کی برائی نہیں چاہوں گا، میں کسی کو، میری سوچ میں کوئی ایسی بات نہیں آئے گی جو کسی کے لیے پریشانی کا باعث بننے والی ہو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب بندے کا وجود بھی اللہ کی طرف جھک گیا، اس کا باطن بھی اللہ کی طرف جھک گیا، تو گویا اس نے تصوف کی طرف پہلا قدم اٹھا لیا۔ تصوف کی تا جو ہے نا وہ اس چیز کو بیان کرتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَإِذَا حَصَلَ تَبْدِيلُ الذَّمِيمَةِ إِلَى الْحَمِيدَةِ، توبہ کرنے کے ساتھ جب ایک بندہ برا راستہ چھوڑ کر اچھے راستے پر چل پڑا، دیکھیں نا ہر گناہ میں ایک کشش ہوتی ہے، جبھی تو بندہ گناہ کرتا ہے، ورنہ بندہ گناہ کیوں کرے؟ اگر ایک بندہ نماز کے وقت سویا رہتا ہے تو کوئی نیند میں کشش ہے تو وہ سویا رہتا ہے نا۔ لیکن جب ایک بندہ اس کا معاملہ یہ ہو جائے کہ جیسے اسے پہلے برائی کا راستہ اچھا لگتا تھا، اب اسے نیکی کا راستہ اچھا لگنے لگے۔ پہلے وہ کسی کا حق مارتا تھا اور بڑا خوش ہوتا تھا کہ میں نے اتنا کچھ حاصل کر لیا ہے، اب اس میں اتنی تبدیلی آ جائے کہ کسی کا حق مارنا تو دور کی بات ہے، وہ اپنے خون پسینے کی کمائی بھی کسی دکھی کو خوش کرنے کے لیے اس کی ہتھیلی پہ رکھ دے۔ جب ایک بندے کو یہ تبدیلی مل جائے فقد تم مقام الطاعہ، تو اس نے تصوف کی تا کا مقام حاصل کر لیا ہے۔ تصوف میں جو تا آتی نا، یہ میں نے آپ کو مثال دی تھی نا کہ ایک بندہ ہے، اس کو سیاست تو آتی نہیں ہے اور وہ سمجھتا یہ ہے کہ بس وزیر اعظم میرے مشورے سے ہی چلتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار اسے سیاست کی سین بھی نہیں آتی اور وہ باتیں اتنی کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ابتدائی سٹیج، مبادیات یہ ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا حَصَلَ تَبْدِيلُ الذَّمِيمَةِ إِلَى الْحَمِيدَةِ، جب بندے نے برائی کا راستہ چھوڑ کر اچھائی کے راستے کو حاصل کر لیا، فقد تم مقام الطاعہ، تو اس کی توبہ یا تصوف کا تا کا مقام اس نے حاصل کر لیا، پہلا درجہ۔ وَيُسَمُّونَهُ تَائِبًا، اور اہل تصوف اسے تائب کہتے ہیں، توبہ کرنے والا کہتے ہیں، یعنی اہل تصوف کے نزدیک
توبہ صرف وجود کی نہیں ہے، توبہ باطن کی بھی ہے، توبہ دل کی بھی ہے۔ جب ایک بندہ نہ اس کا وجود اللہ کی نافرمانی کرے، نہ اس کی سوچ اللہ کی نافرمانی کرے، نہ اس کی خواہشات اللہ کی نافرمانی کریں، اور جیسے اس کا وجود اللہ کے سامنے جھک گیا ہے، ویسے ہی اس کی خواہشات بھی اللہ کے سامنے جھک جائیں، تو اہل تصوف کہتے ہیں اس نے توبہ کی طرف اس نے تصوف کی طرف پہلا قدم اٹھا لیا ہے۔ تصوف جو ہے نا، وہ کوئی رسم کا نام نہیں ہے، وہ کوئی ناچ گانے کا نام نہیں ہے۔ تصوف اپنے دل کو اللہ کی طرف مائل کر دینے کا نام ہے، اللہ کی طرف موڑ دینے کا نام ہے۔ یہ تصوف کا پہلا قدم ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں یہ پہلا قدم ہو گیا، آگے دوسرا قدم آ گیا، فرمایا والسواد، تاکہ بعد تصوف کا سواد آ گیا، من الصفا، یہ جو تصوف کا سواد ہے نا، جس کو آپ سواد کہتے ہیں، یہ صفا سے ہے، یعنی دل کا صاف ہونا۔ فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَى نَوْعَيْن، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، جس طرح توبہ کی دو قسمیں تھیں نا، اس طرح صفائے قلب کی بھی دو قسمیں ہیں۔ فرماتے ہیں صفاء القلب، ایک ہے صفا دل کی صفا، دل کا صاف ہونا، اور دوسرا ہے وصفاء السر، کہ بندے کے راز بھی صاف ہو جائیں، بندے کا باطن بھی صفا پا جائے، پاک ہو جائے۔ آگے فرماتے ہیں فصفاء القلب، دل کی صفا کیا ہے، دل کا صاف ہونا کیا ہے، این یصفیا قلبہ من القدرات البشریہ، کہ بندہ اپنے دل کو بشری کمزوریوں سے صاف کر لے۔ یہاں پر میں یہ بات عرض کروں کہ جو بشریت ہے نا، بشریت یہ فی نفس ہی ایک کمال ہے۔ بشر کا مطلب ہے یا بشرا یا آدمی کی جلد، یعنی بشر کو بشر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر ساری مخلوق کو اپنے امر کن سے پیدا فرمایا، لیکن جب اس نے انسان کو پیدا کیا، خلقتہ بیدی، اللہ نے اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں سے اسے پیدا فرمایا۔ یعنی بشریت وہ شرف ہے فی نفسہ ہی، جس میں انسان کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ اب ہے کیا چیز، بشریت میں بعض کمزوریاں ہوتی ہیں، عمومی بشریت کی بات کر رہا ہوں۔ مثلا آپ دیکھیں نا، ایک بندہ جو ہے وہ بھول جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی بھول گیا، بشر ہوں۔ کہا جاتا ہے غلطی لازمہ بشریت ہے، غلطی کرنا بشریت کا ایک لازمی جز ہے، بشر غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔ اب میں یہ بات عرض کروں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی بنی نوع انسان میں سے ہے، اس کا کوئی بندہ منکر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی بشریت کو اتنا منور کر دیا تھا کہ بشری کمزوریوں کا نام و نشان بھی وہاں نہیں تھا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت مطہرہ تو منور تھی۔ اب آ جائیں اس بات کی طرف کہ صفائے قلب کیا ہے،
کہ بندے کے دل میں جو بشری کمزوریاں ہوتی ہیں بندہ انہیں صاف کرنے کی کوشش کرے۔ اب یہاں پر میں ایک بات عرض کروں کہ نبوت جو ہے نا، نبوت وہ کسبی چیز نہیں ہے کہ بندہ کوشش کرے اور نبی بنے۔ نبوت وابی چیز ہے۔ جیسے کسی انسان کے انسان بننے میں اس کی محنت کا دخل نہیں ہوتا، محض میرے رب کا کرم ہے۔ اسی طرح انبیاء جب تک انبیاء آتے رہے اپنی محنت سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے جنہیں نبی بنانا تھا عالم ارواح میں نبی بنا دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ میرے رب کی تقسیم اس کی تقسیم نہیں ہے جو مستقبل کو نہیں جانتا، جو اپنے فیصلے میں کوئی استغفر اللہ غلطی کر سکتا ہے۔ اگر نبوت ایک کسبی چیز بھی ہوتی تب بھی نبی وہی ہوتے جو اب نبی ہیں، لیکن نبوت ایک وابی چیز ہے۔ اب جو اگلی بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ کہ ایک بندہ، میں قضیہ فرضیہ کہہ رہا ہوں، ہزاروں سال تک بھی اللہ کی عبادت کرتا رہے، اسے وہ دل کی صفائی نہیں مل سکتی جو اللہ تعالیٰ محض اپنے کرم سے اپنے انبیاء کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں جو کہا گیا نا کہ وہ اپنے دل کو بشری قدورتوں سے پاک کرے، اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں بشری قدورتیں کب بنتی ہیں؟ بشری قدورتوں کا مطلب یہ ہے، مثلا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے میں اپنی ذات کا لالچ رکھا ہے۔ ہر بندہ اپنی ذات کا مفاد چاہتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا کا نظام ختم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو غصہ دیا ہے، اگر بندے میں غصہ نہ ہو تو بندے اسے کھا جائیں، لیکن ہر چیز کو ایک حد میں رکھنا چاہیے۔ ذات کا مفاد ایک حد میں رہے، اولاد کی محبت ایک حد میں رہے، دوستوں کی محبت ایک حد میں رہے، مال کی محبت ایک حد میں رہے۔ جب بندہ اس حد کو کراس کر گیا تو اس میں بشری کمزوریاں آ گئیں۔ اب صفائے قلب کیا ہے؟ صفائے قلب یہ نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں نے دنیا کو چھوڑ دیا اور میں جا کے جنگل میں بیٹھ گیا۔ یہ تربیت کا کوئی مرحلہ تو ہو سکتا ہے، کمال تربیت نہیں ہے، یہ کمال تربیت نہیں ہے۔ صفائے قلب یہ ہے کہ بندے کا دل اتنا صاف ہو جائے کہ وہ مال سے محبت کرے، لیکن جب مال کی محبت اور اللہ کی محبت مقابلے میں آئے تو وہ اللہ کی محبت کو غالب کر دے۔ وہ اولاد سے محبت کرے، لیکن جب اولاد کی محبت اور اللہ کی محبت مقابلے میں آئے تو وہ اللہ کی محبت کو غالب کر دے۔ اسلام نے کبھی رحمانیت کا درس نہیں دیا، اور یہ کوئی کمال بھی نہیں ہے۔ دیکھیں ایک بندہ جا کے جنگل میں بیٹھ گیا ہے، نہ وہ کسی سے ملتا ہے، نہ اس کے کسی سے تعلقات ہیں، وہ کسی کا حق کیا مارے گا، وہ کسی کی غیبت کیا کرے گا، وہ کسی کے ساتھ زیادتی کیا کرے گا۔ کمال یہ نہیں ہے، کمال وہ ہے جو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری ہے کہ لوگوں تمہارا رابطہ سب کے ساتھ ہو، تم سارے کام کرو، لیکن تمہارے دل کی سوئی اپنے مولا کی طرف لگی رہے۔ یہ ہے کمال انسانیت اور یہ ہے کمال انسان کا۔ تو یہاں پر جو فرمایا حضرت شیخ نے کہ وہ اپنے دل کو صاف کرے بشری قدورتوں سے، یہ بات میں نے پہلے عرض کر دی کہ انبیاء کرام بنی نوع انسان میں سے ہوتے ہیں، اور وہ بنی نوع انسان کے ماتھے کا جھومر ہوتے ہیں، لیکن بندہ لاکھوں سال عبادت کر کے
جن بشری کمزوریوں کو دور نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کے محض کرم سے پہلے دن ہی اتنی دل کی صفائی لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے عام بندے کی بشریت کا کوئی مقابلہ انبیاء کی بشریت کے ساتھ نہیں ہوتا۔ سامعین محترم، اب فرمایا کہ وہ اپنے دل کو بشری قدورتوں سے پاک کرے۔ اب بشری قدورتیں کیا ہیں؟ مثل العلاقات التی تحصل فی القلب من کثرت الاکل والشرب من الحلال، کہ وہ چیزیں جب کھانا ہے نا، کھانا، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم کھانا نہ کھاؤ، اسلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم گھاس کھا لیا کرو، اسلام نے یہ کہا یہ کائنات اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہے، انسان مخدوم کائنات ہے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے، اللہ نے سب کچھ تیرے لیے بنایا، تو کھا پی، اللہ کا شکر ادا کر، لیکن مت بھول کہ کھانا پینا تیرے وجود کی ضرورت ہے، تیری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ تو یہاں اچھا کھانے پینے کے لیے نہیں آیا، تیری زندگی کا مقصد کوئی اور ہے۔ تو ان چیزوں میں الجھ کر اپنے مقصد حیات سے غافل نہ ہو جا۔ تو دل کی صفائی کیا ہے؟ حضرت شاہد فرماتے ہیں کہ کثرت خورد و نوش سے جو وجود میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، بیماریاں سے یہاں پر مراد ہے روحانی بیماریاں، جسمانی بیماریاں ایک ثانوی چیز ہے اور وہ بھی حقیقت ہے، لیکن دین کا نقطہ دل ہے، وجود نہیں ہے، وجود ثانوی چیز ہے۔ نماز میں ایک پہلو پریکٹس کا بھی ہے، لیکن وہ مقصود نہیں ہے۔ نماز کا مقصود اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا ہے، وہ چیزیں بھی تباہ ہوتی ہیں۔ اور یہاں پر فرمایا کہ وہ جو کھانا پینا ہے نا، جس کی کثرت بندے میں برائیاں پیدا کرتی ہے، وہ حرام کا کھانا پینا نہیں، حرام کے کھانے پینے کی تو بات ہی اور ہے نا۔ میرے بھائی، جس بندے کی روزی حلال نہ ہو، اس بندے کے دل میں معرفت الہی کا نور پیدا نہیں ہو سکتا۔ جس بندے کی روزی ہی حلال نہ ہو، اسے عبادت کا ذوق کیسے ملے گا؟ میرے رب نے اسے مربوط کر دیا ہے رزق حلال کے ساتھ۔ حلال کی روزی ہوگی تو تلاوت کرنے کو جی چاہے گا، حلال کی روزی ہوگی تو عبادت کا ذوق ملے گا، وہ تو الگ بات ہے۔ حرام تو زیر باز ہی نہیں ہے۔ شیخ فرماتے ہیں حلال میں سے جب وہ کھانے پینے میں اعتدال کو چھوڑ جاتا ہے تو اس کے دل میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ روحانی طور پہ بیمار ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَكَثْرَةِ الْكَلَامِ، اور بہت زیادہ باتیں کرنے سے بھی دل بیمار ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ باتیں کرنے سے بھی دل بیمار ہو جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ باتیں کرنے سے کیا مراد ہے؟ ایک یہ ہے کہ بندہ کوئی دین کی بات کرتا ہے، کوئی خیر کی بات کرتا ہے، یہ تو نور علی نور ہے۔ لیکن کچھ بندے ہیں وہ جب بھی بولیں گے کسی کی غیبت کریں گے، جب بھی بولیں گے کوئی ایسی بات کریں گے جس پہ کسی پہ طعن ہوگا یا کسی کی توہین مقصود ہوگی۔ اور بندہ مت بھولے کہ میں جو بھی لفظ بولتا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں مجھے اس کا جواب دینا ہے، اور حق یہ ہے کہ وہ صوفی صاحب نے کہا تھا کہ جو بولتے ہیں وہ جانتے نہیں، اور جو جانتے ہیں وہ بولتے نہیں۔ وہ ایک شعر ہے کہ لذت لطف و میں ناب میں کس سے پوچھوں،
لذت لطف و میں ناب میں کس سے پوچھوں، کوئی باہوش نکلتا ہی نہیں میں خانے سے، جس کو مل جائے وہ بولتا نہیں، جس کو نہ ملے وہ بولتا ہے، اور جتنا زیادہ مل جائے اتنا کم بولتا ہے بندہ۔ حضرت شاہ فرماتے ہیں کثرت کلام سے بھی دل بیمار ہو جاتے ہیں، یعنی کبھی بندہ اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے بھی بولتا رہتا ہے، کبھی وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے بھی بولتا رہتا ہے۔ وَكَثْرَةِ الْكَلَامِ وَكَثْرَةِ النَّوْمِ، اور کثرت نوم، بہت زیادہ سونا انسانی وجود کی ایک ضرورت ہے، اس سے تو اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن اللہ نے منع کس سے کیا ہے کہ جب تو سوتے ہوئے نماز ترک کر دے گا نا، وہ سونا تیرے لیے منع ہے۔ جب تو سوتے ہوئے اللہ کی بندگی ترک کر دے گا، وہ سونا تیرے لیے منع ہے۔ اور سرکار نے مکاشفات میں دیکھا ایک قوم کو کہ جو ایک خون کا دریا تھا، نہر تھی خون کی، اس میں کچھ بندے غوطے کھا رہے تھے، تو جب وہ باہر نکلتے تو فرشتے ان کے سروں پر پتھر مارتے، وہ پھر دوبارہ اس میں نہر میں جا گرتے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا، جبریل امین نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز کے وقت بستروں پہ پڑے رہتے تھے۔ اللہ یہ نہیں کہتا نہ سوو، یہ انسانی وجود کا تقاضا ہے۔ اللہ کہتا ہے سونے کی ایک حد ہوتی ہے، تمہاری نیند تمہیں رب کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ کثرت نوم سے بھی بندے کا دل صاف نہیں رہتا۔ وَكَثْرَةِ الْمُلَاحَظَاتِ الدُّنْوِیَّہ، اور دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو حق سے دور لے جاتی ہیں، یہ رقص و سرود ہے اور بہت کچھ ہے۔ مثل حب زیادت الکسب و زیادت الجماع و زیادت محبت الاولاد و اہلہ و نحو ذالک من المناہی النفسانیہ، یعنی حضرت شاہد فرماتے ہیں کہ جو صفائی قلب ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب بھی بشری تقاضا اپنی حد سے آگے بڑھے تو بندہ مومن اسے روک لے، جب اس کی اولاد کی محبت ایک حد سے آگے بڑھے تو وہ رک جائے اور وہ کہے کہ میرے رب کی محبت ہر چیز پر غالب ہے، اولاد کی نہیں، کسی اور چیز کی نہیں۔ تو جتنی بھی بشری کمزوریاں ہوتی ہیں ان سے اپنے آپ کو صاف کرنا، اور یہ صاف کرنا بات چیت میں نہیں ہوتا، یہ خوش فہمیوں سے بھی نہیں ہوتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے احساس کرنا پڑتا ہے کہ ایک بندہ یہ سوچے کہ میں اپنی دنیا کے لیے تو اتنی محنت کرتا ہوں، میں نے اپنی قبر کے لیے کیا کیا ہے، میں نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے، اس کے دین کے لیے کیا کیا ہے۔ یہ ندامت کا احساس اصلاح کا پہلا قدم ہے۔ جسے اپنی غلطی کا احساس ہی نہ ہو وہ کبھی درست نہیں ہو سکتا۔ واصف علی واصف نے کہا تھا کہ اس اندھے کو راستہ کون دکھائے گا جو ہر قدم پہ ٹھوکر تو کھاتا ہے لیکن اپنے آپ کو اندھا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی اگر بندہ اپنی کمی نہیں مانے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اور جب یہ تمام چیزیں دیکھیں نا، اب جو حضرت ایک صحابی تھے حضرت حنظلہ، جنہوں نے سرکار سے کہا تھا اے اللہ کے رسول حنظلہ تو منافق ہو گیا، سرکار کے صحابی ہیں اور دنیا کے غوث قطب ابدال کسی صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ صحابہ کو میرے رب نے زیارت نبی کی عبادت کروائی ہے۔
صحبت نبی کا شرف بخشا ہے۔ کہتے ہیں حنظلہ تو منافق ہو گیا، بازار میں بولتے ہوئے جا رہے تھے، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق ملے، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے جب ہم سرکار کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے جنت ہمارے سامنے ہے، دوزخ کی ہولناکیاں ہمارے سامنے ہیں، اور جب ہم جاتے ہیں اپنے گھروں میں تو اپنے بچوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، وہ کیفیت نہیں رہتی۔ اس کو کہتے ہیں احساس، وہ کیفیت نہیں رہتی۔ اور میرے بھائی، کیفیات مقصود دین نہیں ہے، لیکن کیفیات ابدیت اور ایمان کامل کی علامتیں ہیں۔ یہ کیفیت ہے۔ تو سرکار نے فرمایا، جب سرکار کے پاس گئے انہوں نے کہا، عرض کی کہ یہ صورتحال ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم اسی کیفیت پر رہو تو پھر تو راستے میں فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کریں۔ دیکھیں، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ جو ہے وہ حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا نا حضرت بایزید بسطامی کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ جب میں پہلی مرتبہ حج کرنے کے لیے گیا، یہ میں صرف آپ کو احساس کی بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جب میں حج کرنے کے لیے گیا تو میں نے گھر تو دیکھا، گھر والا نہیں دیکھا، تو میں نے دل میں کہا کہ مالک میں اس بلڈنگ کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو تیری محبت میں تڑپتا ہوا آیا تھا۔ احساس ہے نا، احساس ہے نا، ورنہ بندے ہاتھ دلوا کے حاجی کہلا کے اپنے آپ کو حاجی سمجھے تو اور بات ہے، احساس ہے۔ فرماتے ہیں پھر میں واپس آ گیا، پھر میں آ کے اللہ کی بندگی میں لگا رہا کہ مالک میں تیری ذات کا طالب ہوں۔ کہتے ہیں جب میں دوسری مرتبہ گیا تو پھر میں نے گھر بھی دیکھا، میں نے گھر والا بھی دیکھا۔ کہتے ہیں پھر میں نے کہا مالک میں دوئی کے لیے نہیں آیا۔ ایک کیفیت ہے، یہ ایک کیفیت ہے۔ اگر وہ کیفیات نصیب نہ ہوں تو بندہ کم از کم ان کیفیات کی عظمت کو سلام تو کرے۔ تیسری مرتبہ گیا، عبادت کرتا رہا، پھر تیسری مرتبہ گیا، فرماتے ہیں میں نے جدھر دیکھا گھر والے کو دیکھا، اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے، اور ہو میں جب میں گم ہوا پھر تو نظر آیا مجھے۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، یہ صفائی قلب ہے، دل کی صفائی ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں وَتَصْفِيَةُ الْقَلْبِ، اور دل کا تصفیہ، یہ جو دل کا تصفیہ، دل کی صفائی، من هذه القدرات، ان بیماریوں سے کہ اولاد کی محبت حد سے بڑھ گئی، مال کی محبت حد سے بڑھ گئی، دنیا کی محبت حد سے بڑھ گئی، کبھی اللہ کی محبت میں رونا نہیں آیا، کبھی پچھلے پہر اٹھ کے اس کی بارگاہ میں سر رکھ کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کا خیال نہیں آیا، یہ چیزیں بڑھ گئی۔ فرماتے ہیں یہ جو قدرات ہیں نا، لا تحصلوا الا بملازمت ذکر اللہ تعالی بالتلقین، یہ اس وقت ملتے ہیں جب بندہ اللہ کی یاد کو اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے۔ یہ دل ویسے صاف نہیں ہوتے، دل ویسے صاف نہیں ہوتے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اس وقت ملتا ہے جب بندہ اللہ کی یاد کو لازم کر لیتا ہے، جیسے بندہ اس کا خیال کہیں بھی ہو اس کی سانس چلتی رہتی ہے، بندہ کوئی بھی کام کرے اس کا دل مولا کی یاد میں ڈوبا رہتا ہے، اس کو ملازمت کہا جاتا ہے، بے ملازمت بالتلقین۔ فرماتے ہیں جہرن فی الابتداء، یہ ذکر ابتدا میں اونچی آواز سے کیا جاتا ہے،
الی ان یبلغ مقام الحقیقہ، پھر بندہ حقیقت کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ دیکھیں نا، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ گاڑی ڈرائیو کرتا ہے، جب وہ پہلے دن گاڑی نکالتا ہے ڈرا ہوا بھی بہت ہوتا ہے، اس کو یہ بھی شاید وہ بھول جائے کہ پہلے میں نے کلچ دبانا ہے یا میں نے گیئر لگانا ہے، اور جب وہ ماہر ہو جاتا ہے پھر خیال کہیں اور ہو، گاڑی اپنے آپ چلتی جاتی ہے۔ اگر آپ نے مسجد میں آنا ہے، راستے میں کچھ بھی سوچے، قدم مسجد کی طرف ہی اٹھے گا۔ شروع میں اللہ کا ذکر اونچی کیا جاتا ہے، پھر جب بندہ حقیقت کو پالے، مولا دل میں بس جاتا ہے، پھر کام کوئی بھی کرے دل مولا کی یاد میں مگن رہتا ہے۔ اسی کو فرمایا گیا کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ ایسے بندے ہیں انہیں نہ تجارت اللہ کی یاد سے روکتی ہے، نہ کوئی اور مصروفیت اللہ کی یاد سے روکتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کما قال اللہ تعالی، جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے صرف وہ ہے، اللہ اکبر۔ ایک قانونی ایمان ہے، ایک ایمان قانونی ہے، اور ایک ایمان حقیقی ہے۔ قانونی ایمان کیا ہے؟ بندے نے اللہ کو مان لیا، آخرت کو مان لیا، فرشتوں کو مان لیا، رسولوں کو مان لیا، کتابوں کو مان لیا، وہ مومن ہے۔ حقیقی ایمان کیا ہے؟ اس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ یعنی آپ یوں کہیے، جیسے ایک بچہ کسی سکول میں داخل ہو جاتا ہے، جب اس نے وہ فارمیلٹیز پوری کر دی وہ اسٹوڈنٹ تو بن گیا، لیکن اصل اسٹوڈنٹ کب بنے گا؟ جب وہ تقاضے پورے کرے گا، جو سکول کے تقاضے ہیں، جو تعلیم کے تقاضے ہیں۔ اس لیے جب ایک بندہ قانونی طور پہ مومن بن گیا تو وہ مومن ہے، کوئی اس کے ایمان کا انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن ایمان کا کمال کیا ہے؟ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے صرف وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ کانپنا کیا ہے؟ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری نے خوف کی 4 قسمیں لکھی ہیں، اور چوتھی قسم کے بارے میں کہتے ہیں کہ رہبہ اس خوف کو کہتے ہیں، وجل اس خوف کو کہتے ہیں جو بندگی کی کمی کے احساس سے پیدا ہوتا ہے، کہ مالک ہم تیری عبادت نہیں کر سکے جیسے عبادت کرنے کا حق تھا۔ اچھا، یہ کانپنا کیا ہے؟ یہ آپ دیکھیں کہ ایک بندے کا ایک محبوب بندہ دوست ہے، جب اس کا ذکر آتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ جب ایک بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ایسا ہو جائے کہ اللہ کے ذکر سے اس کے دل پر کیفیت طاری ہو جائے، اسے کہا جائے گا اللہ نے اسے ایمان کی حقیقت نصیب کر دی ہے۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم اے خشیت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ والخشیت لا تکون الا بعد انتباہ القلب من نوم الغفلہ وتسکیلہ، اور یہ جو خشیت الہی ہے یہ اس وقت تک نہیں ملتی جب تک ایک بندہ غفلت کی نیند سے بیدار نہ ہو جائے۔ حضرت علی نے فرمایا تھا لوگ سو رہے ہیں، جب ان کی موت آئے گی تب جاگیں گے، اور پھر وَتَسْکِیلَ، اور وہ اپنے دل کو پالش نہ کر لے۔ سرکار سے پوچھا، سرکار نے فرمایا لوگوں دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، ان القلوب تسطع کما یسطع الحدید، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لوہے کا زنگ تو ہم جانتے ہیں کہ کیسے اتارنا ہے، دلوں کا زنگ کیسے اترتا ہے؟ فرمایا کثرت تلاوت القرآن و کثرت ذکر الموت، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرو اور کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا کرو۔ غزالی کہتے ہیں دنیا کی محبت چھا جائے تو کبھی قبرستانوں میں جایا کرو اور دیکھا کرو کیسے کیسے عظیم لوگوں کی قبروں کے نشان مٹ گئے ہیں۔ موت کو یاد کرو، دلوں کو پالش کر لو گے، اور قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرو، تمہارے دل پالش ہو جائیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، وَصِفَاءُ السِّرِّ، یہ صفاء القلب تھا۔ یہ جو پہلا ہے نا تصوف کا دوسرا لفظ فا اور فا صفا، تصوف کا دوسرا لفظ سواد اور سواد صفائے قلب۔ اس کا پہلا مرحلہ جو صفائے قلب ہے، دل کو صاف کرنا، جس کے یہ تقاضے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَصِفَاءُ السِّرِّ، اور مخفی صفا، اپنے باطن کو صاف کرنا۔ یہ کیا ہے؟ الاجتناب عن ملاحظت ما سوى اللہ تعالی ومحبتہ بملازمت اسماء التوحید بلسان سرہ۔ فرماتے ہیں یہ باطن کی صفا یہ ہے کہ بندہ رب کے سوا اور کسی چیز کو نہ دیکھے، اللہ کے سوا دیکھے نا۔ وہ ہوتا ہے نا کہ ایک عورت تھی سرکار کے زمانے میں، اس کا بیٹا کہیں گم ہو گیا تھا، تو وہ جب یعنی کسی بھی عورت کو وہ اپنے بچے کے ساتھ دیکھتی اسے اپنا بچہ یاد آتا۔ وہ خنسا نے کہا تھا جب میں کوئی بھی جنازہ دیکھتی ہوں مجھے اپنے بھائی کا جنازہ یاد آ جاتا ہے۔ اس کا بھائی مر گیا تھا حضرت خنسا کا، اپنے بھائی کا جنازہ یاد۔ مطلب کیا ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ اتنا اس کا گہرا تعلق ہو جائے کہ وہ جدھر بھی دیکھے اسے اللہ ہی نظر آئے۔ یہ سر کی صفا ہے، مخفی صفا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، وَإِذَا حَصَلَتْ هَذِهِ التَّصْفِيَةُ فَقَدْ تَمَّ مَقَامُ الصَّوَاد، جب بندے کو اس طرح یہ صفا مل گئی تو اس نے تصوف کا دوسرا قدم اٹھا لیا، جس کو سواد کہتے ہیں۔ پھر ہے والوا، تصوف میں تیسرا لفظ ہے واو، من الولایہ، یہ ولایت سے ہے، ولایت۔ تترتب علی التصفیہ، جو بندہ اپنے دل کو غیر اللہ سے خالی کر لے اس میں رب آ کے آباد ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو ولایت ہے یہ تصفیہ قلب پر مرتب ہوتی ہے۔ جس بندے کا دل صاف ہو جائے پھر اس میں اللہ کی یاد کے ڈیرے آ جاتے ہیں۔ میرا رب اپنی شان کے مطابق جیسے اس کی شان کے لائق ہے اس دل میں آ بستا ہے۔ کما قال، جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ونتیجۃ الولایہ، ولایت کا نتیجہ کیا ہے؟ ہر بندہ کہے گا میں ولی ہوں، جو جس بھی رنگ میں ہوگا جو بھی کرے گا میں ولی ہوں۔ فرماتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ان یتخلق باخلاق اللہ تعالی، کہ بندہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ کہ وہ سب کو روزی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی ماننے والوں کو بھی، وہ سب کو پالتا ہے۔ ایک بندہ خدا نہیں بن سکتا۔ ابن عربی نے کہا تھا کہ رب رب ولو تنزل والعبد عبد ولو ترفع، رب ہے اگرچہ جتنا بھی نزول فرمائے، اور عبد ہے جتنا بھی اوپر جائے۔ بندہ رب نہیں، بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں بندہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ
لوگو اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، یہ کمال ابدیت ہے۔ تمہیں دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آئے، یہی کمال تھا صوفیہ کا۔ وہ صوفیہ اس طریقے سے رہتے تھے کہ جو لوگ انہیں دیکھتے تھے وہ کہتے تھے جس رب کا بندہ اتنا اعلیٰ ہے وہ رب کتنا اعلیٰ ہوگا، اور وہ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اتصفوا بصفات اللہ تعالی۔ آگے فرماتے ہیں کہ فَتُلُبِّسَ خِلَا صفات اللہ بعد خلع الصفات، کہ بندہ اللہ کی صفات میں تب رنگتا ہے جب وہ بشری کمزوریوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے، یہ اس کی جگہ پر اللہ کی صفات آتی ہیں۔ کما قال تعالیٰ فی الحدیث القدسی، جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ پاک نے فرمایا اذا حببت عبدا، جب میں بندے سے محبت کرتا ہوں، کنت لہ سمعا وبصرا ویدا ولسانا، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ دیکھنے میں بندے کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن حقیقت میں میرے رب کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ ہے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشا و کار ساز۔ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے فَبِي يَسْمَعُ، پھر بندہ میری سماعت سے سنتا ہے۔ حلول نہیں کرتا اللہ بندے میں، حلول نہیں کرتا، مظہر بن جاتا ہے بندہ۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کی وضاحت کرتا۔ وَيُبْصِرُ بِي، مجھ سے دیکھتا ہے، وَيَبْطِشُ بِي، مجھ سے پکڑتا ہے، وَيَنْتِقُ بِي، اور مجھ سے بولتا ہے، مجھ سے چلتا ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، جب اخلاق ذمیمہ چلی گئیں اللہ بس گیا۔ اس کو صوفیہ کہتے ہیں حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ حضرات وقت ختم ہو گیا، میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ والفا، والفا چوتھا لفظ ہے فا، والفنا فی اللہ، اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر دینا۔ مالک میں کچھ نہیں، تیرا حکم ہے، تیری مرضی ہے، تیری منشا ہے، یعنی ان غیر اللہ تعالی۔ فَإِذَا فَنِيَتِ الصِّفَاتُ الْبَشَرِيَّةُ بقیت الصفات العہدیہ، جب بندہ اپنی بشری صفات کو کمزور کر کے اللہ کی صفات کو اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے تو پھر وہ ایسا بن جاتا ہے کہ وہ کبھی فنا نہیں ہوتا، پھر وہ باقی کے ساتھ مل کے باقی ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَزُولُ فَبَقِيَ الْعَبْدُ الْفَانِي، پھر عبد فانی باقی رہتا ہے مع الرب الباقی، اپنے باقی رب کے ساتھ، فی مرضات ہی، اس کی رضا میں۔ وَبَقِيَ قَلْبُ الْفَانِي مع سِرُّ الْباقی وَنَظَرُهُ كَمَا قَالَ تعالیٰ، جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر اللہ کی ذات۔ مطلب کیا ہے کہ جب بندے نے اپنی صفات بشریہ کو ختم کر دیا اور وہ اللہ کے رنگ میں رنگ گیا تو یہ ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز تباہ ہو گئی مگر میرے رب کی ذات باقی ہے، میرے وجود سے سب کچھ مٹ گیا۔ ماں ہر کے خاندائم فراموش کردائم الا حدیث یار کے تکرار بھی کنیم، پھر صرف اللہ کی ذات باقی رہتی ہے۔ یہ میں نے بہت کچھ چھوڑ دیا ہے، وقت نہیں تھا۔ یہ ہے لفظ تصوف کے تناظر میں حقیقت تصوف۔ اب ایک اور خطبہ ہے وہ میں انشاءاللہ اگلے جمعے پر کروں گا، جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ تصوف کے نام پہ لوگوں نے کیا کیا ڈھونگ رچائے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے سر الاسرار و مظہر الانوار فیما یحتاج الیہ الابرار، اس کا خطبہ انشاءاللہ میں اگلے جمعے پر عرض کروں گا کہ تصوف کے نام پر لوگوں نے کیا کیا گمراہیاں پھیلائی ہیں، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ